الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. اما بعد. حضرات محترم، آپ سب کو علم ہے اللہ کی توفیق سے اذان کے احکام و مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ آپ کے سامنے پرسوں میں نے مرغے کی اذان کے بارے میں کچھ چند باتیں بیان کی تھیں۔ اس دوران کافی لوگوں نے اس بات پر تعجب بھی کیا تھا کہ کیا مرغا بھی اذان دیتا ہے، اور کچھ نے یہ بھی بات کہی تھی کہ مرغا جب اذان دیتا ہے یا وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بولتا ہے تو اس کی جو آواز ہے وہ کانوں میں چبھتی ہے، اور جب وہ بولتا ہے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس کو ڈرا کے یا اس کی طرف کوئی چیز پھینک کے اس کو بھگاتے ہیں۔ اور ایک بھائی نے تو یہ بھی کہا تھا کہ وہ ہر ٹائم ہی بولتا ہے، تو ہمیں تو اس کے بار بار بولنے پہ غصہ آ گیا، تو ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ اس کو ذبح کر۔ اب اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میں نے نماز میں بھی اس آیت کی تلاوت کی ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں انسان کو ہر چیز سے آزماتا ہوں۔ اب وہ کون سی چیز ہو، انسان کے روپ میں ہو، جانور کے روپ میں ہو یا پرندے کے روپ میں، یہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف جو آگے مثالیں دی ہیں کہ ڈر سے، وہ صرف اور صرف مثال دی ہے کہ ان چیزوں سے بھی میں آزما سکتا ہوں۔ لیکن کچھ چند چیزیں ایسی بھی ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتے ہیں۔ اب ہمیں خیال یہ کرنا ہے کہ ہم اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں۔ اب اکثر دیکھتے ہیں کہ 100 میں سے 90% لوگ ایسے ہیں جو کتا گھر میں پالتے ہیں، اور ان میں سے 10% لوگ ایسے ہیں جو اس لیے پالتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیر بکریوں کی یا اپنے بھینسوں کی حفاظت کے لیے پالا ہوتا۔ باقی جتنے بھی لوگ ہیں، 80% لوگ جتنے بھی لوگ ہیں، انہوں نے صرف اور صرف اپنے شوق کی وجہ سے پالے ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5202 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب مرغا بولتا ہے یعنی اذان دیتا ہے تو فرشتے کو دیکھتا، اور جب آپ اس کی آواز سنو یعنی کہ اس کی پکار سنو، اس کی اذان سنو، تو آگے سے یہ دعا پڑھو، اللہ تعالیٰ سے فضل مانگو۔ وہ کس طرح فضل مانگنا ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ بے شک میں آپ سے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ تو اس کا مطلب اگر گھر میں مرغے کو پال بھی لیا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، وہ آ کر آپ کے بستر کے اوپر سے بھی ہو کے چلا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ہمیں اس کی آواز بری لگتی ہے۔ کیوں لگتی ہے؟ ہم پہ آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی سمجھ لے کہ ہمارے لیے آزمائش ہے۔ اب جو ہم نے گھر میں کتا پالا ہے وہ ہمارے بستروں پہ بھی چڑھتا ہے، وہ گھر میں آوازیں بھی لگاتا ہے، اونچی اونچی بھونکتا بھی ہے، لیکن ہمیں کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نے اس کو پالا ہوا ہے، بچوں کی طرح ہم اس کو پالتے ہیں، ہمیں کسی بھی قسم کی اس کی ٹینشن نہیں ہوتی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے کہ اگر کتا کسی چیز میں منہ مار جائے، دودھ ہو یا گوشت ہو، اس کو بہا دو، اس کو پھینک دو، لیکن ہم نے پالا ہے، کیوں؟ صرف شوق کے لیے۔
مرغے کی آواز سن کے ہم بولتے ہیں کہ کیا یہ بولتا رہتا ہے؟ ہو سکتا ہے اس کو ہر ٹائم کوئی نہ کوئی فرشتہ نظر آتا ہے اس لیے وہ بولتا رہتا ہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری وجہ تو نہیں بتائی، آپ نے بس یہی کہا کہ جب وہ بولتا ہے اس کو فرشتہ نظر آتا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کے سامنے ہر ٹائم فرشتہ رہتا ہو۔ آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا، شاید آپ کی نظر میں نہ آیا ہو لیکن میں نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے، یہ سامنے مسجد کے سامنے جو پلاٹ ہے ادھر اکثر ایک دو کتے پھر رہے ہوتے ہیں، میں نے اکثر دیکھا ہے جیسی اذان ہوتی ہے وہ کتے بونگتے بونگتے یہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ کتوں کو اور گدھوں کو شیطان نظر آتا ہے جس کی وجہ سے وہ بولتا ہے۔ اسی حدیث کے اینڈ پہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ گدھا جب بھینگتا ہے تو اس کو شیطان نظر آتا ہے، تو جب اس کو شیطان نظر آئے تو اللہ تعالیٰ سے شیطان سے پناہ مانگو۔ وہ کس طرح مانگنی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ تو ظاہری سی بات ہے، جب اس طرح آپ نے یہ بھی حدیث سنی ہو کہ جیسی اذان ہوتی ہے تو جو شیطان ہے وہ ہوا چھوڑ کے اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، کون سے الفاظ سن کے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سن کے اس کی ہوا نکل جاتی ہے اور وہ بھاگتا ہوا مسجد سے نکل جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے اس کو کتا دے کے بھاگ جاتا ہو۔ تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچنے کا حکم دیا اور کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا شرف حاصل دیا۔ ایک معمولی سا پرندہ ہے، ہم اس کو کھاتے بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا اعزاز بخشا ہے کہ وہ ہر اذان کے وقت اذان دیتا ہے۔ اب ہمیں نہیں پتہ لگتا، ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات کہا ہے۔ قرآن مجید میں 4 یا 5 کہتے ہیں اکثر لوگ کہ جو اس میں جو فرمایا گیا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا، اس کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ 5ویں قسم ہے یہ، لیکن بظاہر طور پہ 4 قسمیں خواہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو بہترین سانچے میں بنایا ہے۔ تو جب ہمیں ہی اذان کے بارے میں پتہ نہیں لگتا، لیکن وہ بے زبان پرندہ ہے، اس کو اذان کا وقت کا پتہ ہے، وہ اذان دینا شروع ہو گیا، تو ہمیں اس کے بارے میں برا بلا بولنا میرے خیال سے صحیح نہیں ہوگا۔ تو ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ ہر چیز سے آزماتے ہیں، ہر کام سے، ہر عمل سے ہمیں آزماتے ہیں، تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جو بھی جس طرح کا بھی امتحان اللہ تعالیٰ ہم سے لے، ہمیں اس میں کامیاب ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔